ایک مذمت اور ایک احتجاج کرنا چاہوں گی اسلام آباد کے جلسے کے حوالے سے۔ اسلام آباد کے جلسے میں جناب وزیر اعلیٰ جو ہیں ہمارے پختونخوا کے علی امین کنڈا پور صاحب نے ایک خاتون جو کہ وزیر اعلیٰ جو سی ایم پنجاب ہیں ان کے لیے بہت ہی نازیبا اور نامناسب الفاظ استعمال کیے، وہ بھی ایک سیاستدان کے علاوہ ایک ماں ایک بیٹی ہے جن کی تذلیل کی گئی۔ کون سا مذہب کون سا قانون جناب اسپیکر اس بات کی اجازت دیتے آپ اپنی خواتین کی تذلیل کریں، بڑے جلسوں میں بڑی پنچایتوں میں اور بڑے جرگوں میں ان کی تذلیل کریں؟ کہ پیلی ٹیکسی کا نعرہ کس نے بلند کیا تھا؟ پکچریں کس نے گرائی تھی؟ دو حکومت جن کی نہیں پورے کر رہی تھی، کیا اس وقت تحریک انصاف موجود تھی؟ کیا تحریک انصاف کے لیڈر نے ان کو کہا تھا کہ آپ 2 سال مکمل نہ کریں؟ اور اگر آپ پھر ریسنٹ بات کرنا چاہتے ہیں اور واقعی ہمارا منہ کھولنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں، یہ ایوان بھی سنیں، یہ میڈیا والے بھی سنیں، تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کیا لب کشائی کی ہے، کیا بات کی ہے۔ سر یہ ذرا سنیں پلیز۔ میں آ رہا ہوں، بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، منشیات زدہ شخص، ذہنی مریض، بدبودار، گند، گھٹیا آدمی، ادھر دیکھا ہے، نوسر باز، مکروہ کردار، بندر ہے، اس کے ہاتھ میں ماچس ہے، منشیات کا عادی ہے۔ مریم نواز شریف نہ بدتمیز ہے نہ بے ادب ہے، اس دن آدمی نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا ہے، بد کردار شخص، کیڑوں کا باپ، سب سے بڑا چور۔ سر صرف ریکارڈ پہ لانے کا مقصد تھا سر اب اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ خواتین کے اوپر بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں خواتین کے متعلق بڑی بات کی ہے، بڑا شور و ویلا، نیشنل میڈیا کے اوپر بھی عورت کارڈ بھی ان کو یاد آیا۔ ایک عورت 6-7 ماہ سے جیل میں ہے، جس کا سیاست سے دور دور کا تعلق نہیں، باپردہ خاتون، اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کے ہسبینڈ پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہے، اور اس کو اس لیے گرفتار کیا گیا تاکہ اس کے ہسبینڈ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کو کمزور کیا جائے، جو ان کا خواب رہے گا۔ پھر ذاتی نوعیت کا کیس جو کہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کو نہ صرف چلایا گیا بلکہ اس کا میڈیا ٹرائل بھی کیا گیا۔ روزانہ عدت کیس کے اوپر میڈیا کے اوپر آ کے بات کی جاتی تھی کہ عدت کیس کا یہ ہوا، عدت کیس کا وہ ہوا، شادی پہلے ہوئی، شادی بعد میں ہوئی۔ سر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں تو اخلاقیات نہیں ہیں، ہمارے قوم کے بچوں کے اخلاقیات آپ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اسلام ہے نہیں، پختو در کشتہ نہ، غیرت نہیں، یہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ تحریک انصاف کی یہ تربیت نہیں ہے، صرف آئینہ دکھانے کا مقصد تھا۔ سر کہتے ہیں ووٹ عمران خان کے نام پہ ملا، بالکل ملا، برملا کہتے ہیں کہ ملا ہے، سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ملا ہے۔ عمران خان اس پاکستان کا اللہ کے بعد واحد امید ہے۔ 2022 سے پہلے سروے اٹھائیں کہ اس پاکستان کے نوجوان کتنے پر امید تھے، نوجوانوں کے اندر کتنی امید تھی، پاکستان کس سمت میں چل رہا تھا، پاکستان کے متعلق کیا اندازے اور شمارے لگائے جا رہے تھے۔ 2000 کے بعد جب پی ڈی ایم کو گورنمنٹ ملی، اس کے بعد کیا شمارے اور اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ امید ٹوٹ چکی ہے، نوجوان اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم پچھلے 2013 سے لے کے 2024 تک، آج کے دن تک، اپوزیشن کی ان پولیٹیکل پارٹیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کے چیمپئن اور ہمیں جمہوریت کی سمجھ نہیں ہے۔ تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج بڑی مفصل اور آئین اور قانون کے اوپر بات ہوگی، آئین کے ساتھ سٹینڈ لیا جائے گا، ملک کے اندر جو
ان اناؤنسڈ مارشل لا ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی. لیکن بڑا افسوس ہوا کہ جہاں پہ آئین کو روندا جا رہا ہے, آئین کے اوپر بات ہونی چاہیے, گورنمنٹ حکومتی اراکین نے آئین کے اوپر بات کی اور اس کے اوپر وہ بھی بات کرتے, اور اگر نہ کرتے اس کا جواب دیتے. آئین کے بنیادی شقوں کی بات ہوئی. آج آئین کے آرٹیکل 280 آرٹیکل میں سے جو 3 آرٹیکل آرم فورسز کے لیے ہیں اور اس کے اوپر بات ہوئی. میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے اوپر یہ ساتھی بھی بات کریں گے, بات نہ ہوئی. ہم آئین کی بات کرتے ہیں, یہ حکومت کے اوپر آ جاتے ہیں. ہم آئین کو روندنے کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی آپ کی کارکردگی یہ ہے. ہم کہتے ہیں آئین کے ساتھ کڑا ہونا چاہیے, او جی آپ کا منسٹر یہ ہے, چیف منسٹر یہ ہے. او بھائی منسٹر کہہ لیں گے, چیف منسٹر بھی کہہ لیں گے, لیکن پہلے وہ آئین کو تو بچائیں کہ جس مسودے, جس ڈاکومنٹ کے نیچے ہم اس ایوان کے اندر موجود ہیں, اور جو آئین, جو مسودہ, جو ڈاکومنٹ اس ایوان کو سپریم بناتا ہے, اس کے اوپر تو پہلے بات کریں. اس کے بعد جو ہے کارکردگی کے اوپر بھی بات کریں گے, اس کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے, اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس کی کارکردگی اچھی تھی, کون جو ہے ڈیلیور کر سکا اور کون کس نے ڈیلیور نہیں کیا. لیکن اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر بات کرتے ہیں ذرا حکومتی کارکردگی کے اوپر بھی. سر لا اینڈ آرڈر کے اوپر بات ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کو جب 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ ملی اور 2013 میں صوبائی حکومت ملی, ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ تب اس صوبے کی کیا پوزیشن تھی اور اس ملک کی کیا پوزیشن تھی. صوبے کے ہر چوک چوراہے کے اوپر بم دھماکہ, خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی. یہ عمران خان ہے جس کے ویژن کے اندر 2004 میں بھی جس نے کہا تھا کہ یہ آپریشن, ملٹری آپریشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اور جب 2013 میں ہماری یہاں پہ اس صوبے کے اندر حکومت بنی, اس کے بعد جو ہے اس صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کا سچویشن اس حد تک بہتر ہوا کہ جو لوگ اپنے ہی حکومت کے اندر اپنے حجروں میں نہیں بیٹھ سکتے تھے, وہ لوگ جو ہیں آزادانہ طور پہ جلسے کرنے لگے, تقریریں کرنے لگے, ایکٹیویٹیز کرنے لگے. 2022 کے بعد کہ جب تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی, امریکی غلامی کے نیچے رجیم چینج کیا گیا, اس کے بعد پھر اس ملک کے اوپر بدامنی کا یہ جن نازل ہوا. یہ ہماری جو پولیس ہے جس کے اوپر بات کی جاتی ہے, سر یہی پولیس تھی جس کو ہم نے ڈی پولیٹیسائز کیا. یہی پولیس تھی کہ 10 سال کے اندر کسی پولیٹیکل ورکر کو انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا, وکٹمائزیشن نہیں کی. لیکن جب ان کو غیر قانونی طور پہ, غیر آئینی طور پہ بندر بانڈ کی 18 ماہ کی حکومت ملی, تو انہوں نے وہ کارنامے دکھائے جو آپ نے پچھلے 2-3 ماہ سے اس ایوان کے اندر سنے. لوگوں کے گھروں کی پامالی ہوئی. اسی پولیس کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا, ڈسکریج کیا, پولیٹیکلی اس کو جو ہے استعمال کیا. سر بات کرتے ہیں پولیٹیکل ایک جو روایات ہے. سر 2000 آپ کو بھی پتہ ہے کورم پورا ہے, بہرحال آپ اس کی سپیچ کو ڈسٹرپٹ کرنا چاہتے تھے, وہ آپ نے کر دیے. گھنٹیاں بجائیں جی 2 منٹ, کورم ابھی پورا کر لیتے ہیں. گن لیں ذرا کورم پورا ہے یا نہیں ہے. انعام صاحب ہمیشہ سے جو ہیں یہ کورم کی نشاندہی کرتے ہیں. چلے اچھا ہے سر, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم آپ کو کیا بات کرتے ہیں سر لا اینڈ آرڈر پہ بات ہو رہی تھی. سر یہ جو آج لکی مروت میں
یا باجوڑ میں جس کے اوپر وہاں کے لوگ بات کر رہے ہیں، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر صاحب کچھ دل گردہ دکھا کے نام لیں گے کہ وہ لوگ نکلے کس کے خلاف ہے، بٹ انفارچونیٹلی کچھ نہیں بولا. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ اگر ہر ادارہ اپنے آئینی حدود اور قیود کے اندر کام کریں گے ہی تو سارے مسئلے حل ہوں گے. لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ اس لیے نہیں بول سکتے کیونکہ پھر جو ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں ایم پی ایز کے، فارم 45 ایم پی ایز کے، تو پھر تو اسمبلیاں خالی ہو جانی ہے اور ساری اسمبلیوں کے اندر تحریک انصاف کے ایم پی آ جانے ہیں. تو آپ لوگ، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی مجبوریوں کا، اور مجھے بخوبی احساس ہے کہ آپ لوگ اس کا نام نہیں لے سکتے. ہم تو بات کریں گے آئین کا. سر، لا اینڈ آرڈر کے اوپر بات ہوئی. جس پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، اپوزیشن لیڈر سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس 6 مہینوں کے اندر انہوں نے اپنے لیڈر سے، اپنے پرائم منسٹر سے اتنی بات تو کی ہوگی کہ یہ غریب صوبہ ہے، پنجاب کے اندر اتنا سیلری دی جاتی ہے، یہاں پہ اتنی دی جاتی ہے، وہاں پہ یہ شہدا پیکیج ہے، یہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ یہ کمپنسیشن ہے، یہاں پہ یہ ہے. غریب صوبہ ہے. ان کے تقریباً 1800 سے 2000 ارب روپے آپ کے ذمہ واجب الادا ہے. کتنے انہوں نے اس کے اندر رول پلے کیا اور کتنے پیسے صوبے کے لیے لے کے آئے تاکہ اس سے ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہتر کر سکے، اپنی یونیورسٹیز کو بھی پیسے دے، باقی چیزوں کے اوپر بھی ہم انویسٹمنٹ کر سکے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کے اندر آپ رول پلے کریں گے. سر، پولیٹیکل کلچر کی بات ہوئی. تحریک انصاف 1996 میں بنی، 2013 میں حکومت ملی. لیکن مجھے یہ بتائے، میں کسی کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں ضرور کہ پیلی ٹیکسی کا نعرہ کس نے بلند کیا تھا؟ پکچریں کس نے گرائی تھی؟ دو حکومت جن کی نہیں پورے کر رہی تھی، کیا اس وقت تحریک انصاف موجود تھی؟ کیا تحریک انصاف کے لیڈر نے ان کو کہا تھا کہ آپ 2 سال مکمل نہ کریں؟ اور اگر آپ پھر ریسنٹ بات کرنا چاہتے ہیں اور واقعی ہمارا منہ کھولنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں. یہ ایوان بھی سنے، یہ میڈیا والے بھی سنے، تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کیا لب کشائی کی ہے، کیا بات کی ہے. سر، یہ ذرا سنیں پلیز. بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، منشیات زدہ شخص، ذہنی مریض، بدبودار گند، گھٹیا آدمی، ادھر دیکھا ہے، نوسر باز، مکروہ کردار، بندر ہے، اس کے ہاتھ میں ماچس ہے، منشیات کا عادی ہے. مریم نواز شریف نہ بدتمیز ہے نہ بے ادب ہے. اس دن آدمی نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا. بد کردار شخص، کیڑوں کا باپ، سب سے بڑا چور. سر، صرف ریکارڈ پہ لانے کا مقصد تھا. سر اب اس کے بعد بات کرتے ہیں. خواتین کے اوپر بات کی جاتی ہے. کہتے ہیں خواتین کے متعلق بڑی بات کی ہے، بڑا شور واویلا، نیشنل میڈیا کے اوپر بھی عورت کارڈ بھی ان کو یاد آیا. ایک عورت 6-7 ماہ سے جیل میں ہے، جس کا سیاست سے دور دور کا تعلق نہیں، باپردہ خاتون. اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کے ہسبینڈ پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہے، اور اس کو اس لیے گرفتار کیا گیا تاکہ اس کے ہسبینڈ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کو کمزور کیا جائے، جو ان کا خواب رہے گا. پھر ذاتی نوعیت کا کیس، جو کہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کو نہ صرف چلایا گیا بلکہ اس کا میڈیا ٹرائل بھی کیا گیا. روزانہ عدت کیس کے اوپر میڈیا کے اوپر آ کے بات کی جاتی تھی کہ عدت کیس کا یہ ہوا، عدت کیس کا وہ ہوا، شادی پہلے ہوئی، شادی بعد میں ہوئی.
سر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں تو اخلاقیات نہیں ہیں، ہمارے قوم کے بچوں کے اخلاقیات آپ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اسلام ہے نہیں، پختو در کشتہ نہ، غیرت نہیں، یہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ تحریک انصاف کی یہ تربیت نہیں ہے، صرف آئینہ دکھانے کا مقصد تھا۔ سر کہتے ہیں ووٹ عمران خان کے نام پہ ملا ہے، بالکل ملا ہے۔ برملا کہتے ہیں کہ ملا ہے، سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ملا ہے۔ عمران خان اس پاکستان کا اللہ کے بعد واحد امید ہے۔ 2022 سے پہلے سروے اٹھائیں کہ اس پاکستان کے نوجوان کتنے پر امید تھے، نوجوانوں کے اندر کتنی امید تھی، پاکستان کس سمت میں چل رہا تھا، پاکستان کے متعلق کیا اندازے اور شمارے لگائے جا رہے تھے۔ 2000 کے بعد جب پی ڈی ایم کو گورنمنٹ ملی، اس کے بعد کیا شمارے اور اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ امید ٹوٹ چکی ہے، نوجوان اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سارے نوجوانوں نے 8 فروری کو اسی لیے ووٹ دیا تھا کہ عمران خان کو پرائم منسٹر بنائیں گے۔ آج بھی وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو چڑھائے، اس کو پرائم منسٹر بنائے، پاکستان کو اٹھائے۔ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان نکلے گا، وہ پرائم منسٹر بنے گا، پاکستان کو لا اینڈ آرڈر سچویشن سے بھی نکالے گا، پاکستان کو معیشت کو بھی سربلندی کے اوپر لے کے چلے گا، گرین پاسپورٹ کی عزت بھی ہوگی، اور دنیا کے اندر پاکستانی سر اٹھا کے جئیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا تھا، عمران خان کے ساتھ یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں۔ سر بات ہوئی ایف ڈبلیو کی، ایک تو یہ عمران خان کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ سر ایف ڈبلیو کے ٹیکے ہماری حکومت میں نہیں ملے، ذرا چیک کرے ریکارڈ۔ ہماری حکومت میں جب ہمارا ہیرو، میرا بھائی، ہم نوجوانوں کا لیڈر مراد سعید منسٹر تھا، لوگوں کے چولہے بند تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کرپشن نہیں کر سک رہے تھے اس وقت، ان کے کرپشن بند کی ہوئی تھی۔ آج بھی اسمبلی کے فلور پہ اور ریکارڈ پہ وہ سپیچیں پڑی ہوئی ہے، 1000 کی موٹر وے آپریشنل ہوئی تھی، اور 1000 موٹر وے آج بھی چیک کر لے ہماری گورنمنٹ میں ایف ڈبلیو کو نہیں ملی۔ ریکارڈ کے اوپر یہ موجود ہے، اور ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ سر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، وہ تو سب کو اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہ ہم نے ان کو 2/3 میجورٹی دی ہے، لیکن ہم باقیوں کو حقیقت پوری طرح سے اس لیے نہیں مانتے کہ جن کی حکومتیں فارم 47 کی بنیاد پہ بنی وہ کیا حقیقت ہوں گی۔ ہاں، لنگڑی حقیقت مان سکتے ہیں، آدھی حقیقت مان سکتے ہیں، پوری حقیقت اس پاکستان کے اندر ایک پی ٹی آئی ہے جو کہ آج اپنے اصل ووٹ کے بنیاد پہ ان اسمبلیوں کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے سر اپوزیشن لیڈر نے پیشکش کی، اچھی بات ہے، اس صوبے کے لیے، صوبے کے عوام کے لیے، اور ہم سب کے ساتھ بیٹھیں گے، صوبے کے مسائل کے لیے ہم سب کے ساتھ بیٹھیں گے۔ لیکن سر پہلے یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا 2008 میں جب الیکشن ہو رہے تھے، اپوزیشن کی ایک الائنس بنی جس میں عمران خان صاحب، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، باقی بھی جماعتیں، اور انہوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب آگے سے لولی پاپ دکھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو اقتدار دی جا سکتی ہے، تو دم دبا کے بھاگ گئے اور بائیکاٹ سے انہوں نے بائیکاٹ سے جو ہے چلے گئے اور وہ الیکشن میں۔ اب اگر ہم کسی بات کے اوپر متفق ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو پہلے تو یہ ہمیں تسلی کرائی جائے کہ اس طرح سے جو ہے کوئی دم دبا کے بھاگے گا نہیں، بلکہ کھڑا ہوگا، کیونکہ اس ملک کے اندر صرف عمران خان ہے جو کہ آج جیل میں اس کا 13واں مہینہ ہے، آج بھی کڑا ہے، فرم کڑا ہے، چٹان کی طرح کڑا ہے، ڈیل نہیں کر رہا،
کسی بات کو نہیں مان رہا سوائے آئین اور قانون کے. ہمیں وہ لوگ یاد ہیں کہ جن کو ایک ڈنڈا پڑا بیمار ہو کے چلے گئے. اگر ایسے ہی ایک ڈنڈے کے بعد پھر جانا ہے تو پھر اس سے چاہے کہ ہم اس جمہوریت کی جنگ اپنے کندھوں پہ اور اپنے مسلس کے اوپر لڑے.